مہلت ختم، قانون حرکت میں آ گیا۔ غیر قانونی مقیم افغانی افراد کے خلاف آپریشن شروع۔ پولیس نے کراچی سے 4 افغان باشندوں کو گرفتار کر لیا۔ چاروں لڑکے غیر قانونی طور پر کراچی میں مقیم تھے۔ سرگودا میں 4800 سے زائد غیر ملکی باشندوں کا ڈیٹا جمع۔ بھکر، میاں والی، خوشاب میں بھی غیر ملکیوں کے انخلاء کے لیے کارروائی۔ سہولت کاروں کے خلاف بھی ایکشن ہوگا۔ گرفتار غیر قانونی مقیم افراد کو ہولڈنگ سینٹر منتقل کیا جائے گا۔ مقیم غیر قانونی افغانیوں کے انخلاء کے لیے پولیس کے مساجد میں اعلانات۔ چمن اور تورخم بارڈرز پر واپس جانے والے افغان خاندانوں کی قطاریں لگ گئی۔ سینکڑوں کی تعداد میں ٹرک اور بڑی گاڑیاں افغانستان جانے کی منتظر۔ رضاکارانہ واپس جانے والوں کے لیے آج کا دن ہے۔ نگران وزیر داخلہ سرفراز بگٹی کہتے ہیں 2 نومبر سے کوئی رعایت نہیں، بھرپور ایکشن ہوگا۔ یہ آپریشن طویل اور مرحلہ وار ہوگا۔ دوسری جانب واپسی کے عمل کی نگرانی کے لیے وزارت داخلہ میں کنٹرول روم قائم۔ ملک بھر میں 49 ہولڈنگ ایریاز بنا دیے گئے۔ نادرا نے افغان باشندوں کے لیے اسپیشل اپلیکیشن متعارف کرا دی۔ پاک افغان بارڈر پر 1 ڈاکیومنٹ رجیم بھی نافذ۔ افغان مہاجرین 2 طرفہ مسئلہ، طالبان حکومت سے مذاکرات کیے جائے۔ مولانا فضل الرحمان کا نگران حکومت سے مطالبہ، کہا قانونی طور پر مقیم افغانوں کو بلیک میل، ان کی جائیدادوں پر قبضہ کیا جا رہا ہے۔ ایسے اقدامات سے پڑوسی ملک کے ساتھ تعلقات متاثر ہوں گے۔ 2 طرفہ مذاکرات کے مسئلے کو سنجیدگی سے حل کیا جائے۔ دوسری جانب سربراہ JUI سے چینی سفیر جیانگ زیڈ ونگ کی ملاقات، باہمی دلچسپی اور CPEC کے امور پر بات چیت ہوئی۔ عالمی مارکیٹ میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی، مہنگائی کی چکی میں پسے عوام کو ریلیف نہ مل سکا۔ نگران حکومت کا آئندہ 15 روز تک پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں برقرار رکھنے کا فیصلہ۔ لائٹ ڈیزل کی قیمت میں 3 روپے 40 پیسے، مٹی کا تیل 3 روپے 82 پیسے سستا۔ نوٹیفیکیشن جاری۔ مہنگائی کے ستائے عوام کو معمولی ریلیف۔ LPG کی قیمت میں 9 روپے 95 پیسے کمی، فی کلو قیمت 251 روپے 3 پیسے پر آ گئی۔ اوگرا حکام کے مطابق LPG کی قیمت میں کمی نومبر کے لیے کی گئی۔ گیس کی قیمتوں میں اضافہ مجبوری اور ملکی مفاد میں کیا گیا۔ نگران وفاقی وزیر اطلاعات مرتضیٰ سولنگی اور وزیر توانائی محمد علی کی پریس کانفرنس، کہا اگر گیس کی قیمت نہ بڑھتی تو 400 ارب روپے کا نقصان ہوتا۔ 57% گھریلو صارفین کا ٹیرف نہیں بڑھایا گیا۔ روٹی تندور والوں کے لیے گیس قیمت میں 2 ارب روپے سبسڈی دی جائے گی۔ پیپلز پارٹی کی گیس کی قیمتوں میں ہوشربا اضافے کی مذمت۔ فیض آباد دھرنا نظر ثانی کیس، چیف جسٹس کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ آج سماعت کرے گا۔ بینچ میں جسٹس امین الدین خان، جسٹس اطہر من اللہ شامل ہوں گے۔ عدالت نے گزشتہ سماعت پر تمام فریقین سے تحریری جواب طلب کیا تھا۔ PTI، MQM، الیکشن کمیشن، IB سمیت دیگر نے نظر ثانی درخواستیں واپس لینے کی استدعا کر رکھی ہے۔ یمن کے حوثیوں کا اسرائیل کے خلاف جنگ کا اعلان۔ اسرائیل کی جنوب میں ڈرون اور میزائل فائر کر دیے۔ حوثیوں نے بیلسٹک اور کروز میزائل داغے۔ جنرل یحییٰ ساری کہتے ہیں فلسطینیوں کی مدد کے لیے حملے جاری رکھیں گے۔ کیپٹل ہل میں امریکی کانگریس کی سماعت دوران فلسطینیوں کے حق میں احتجاج۔ امریکی وزیر خارجہ سیکرٹری دفاع کو مظاہرین کی مداخلت کے باعث کئی بار بات روکنا پڑی۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ ایک بھی سینیٹر جنگ بندی کا مطالبہ نہیں کر رہا۔ فلسطینیوں کے قتل عام پر اسرائیل کو فوجی امداد فراہم کرنے کا کوئی جواز نہیں۔ غزہ میں قتل عام کے خلاف شرکاء علامتی طور پر خون سے رنگے ہاتھ بلند کرتے رہے۔ مظاہرین کی اسرائیل کی حمایت کرنے پر اینٹونی بلنکن اور لائیڈ آسٹن کی مذمت۔ غزہ میں تشویشناک صورتحال۔ اقوام متحدہ کے ہائی کمشنر برائے انسانی حقوق کے ڈائریکٹر کریگ مخیبر نے فلسطینیوں کی نسل کشی پر احتجاجاً استعفیٰ دے دیا۔ گریگ مخیبر نے کہتے ہیں اقوام متحدہ اسرائیلی حملے رکوانے میں ناکام ہو گیا ہے۔
امریکہ، برطانیہ اور یورپ اسرائیلی حملوں میں شریک ہیں۔ ادھر بولیویا حکومت نے اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات ختم کر دیے۔ نائب وزیر خارجہ کا کہنا تھا نہتے فلسطینیوں پر اسرائیلی فوج کے حملوں کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی پر کوئی پابندی نہیں لگائی۔ چیئرمین پی ٹی آئی کے وفادار اس الیکشن میں حصہ لیں گے، اس سے زیادہ لیول پلینگ فیلڈ کی کیا یقین دہانی کراؤں؟ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے واضح کر دیا، کہا انتخابات کی تاریخ دینا الیکشن کمیشن کا کام ہے، انتخابات میں ہر قسم کی معاونت فراہم کریں گے۔ آج ملک کی سیاسی صورتحال کا بھی جائزہ لیتے ہوئے ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ مسلم لیگ نون آنے والے انتخابات کے لیے انتخابی عمل کا فوری آغاز کرے گی، اور کل سے مسلم لیگ نون قومی اور صوبائی اسمبلی کے امیدواروں سے درخواستوں کو طلب کرنا شروع کرے گی۔ مسلم لیگ نون کا فوری انتخابات کرانے کا مطالبہ، انتخابی مہم شروع کرنے کا اعلان، امیدواروں سے درخواستیں آج سے وصول کی جائیں گی۔ منشور کمیٹی بھی قائم کر دی گئی۔ نواز شریف کی زیر صدارت اجلاس کے بعد احسن اقبال کی میڈیا سے گفتگو۔ سب کو پتہ ہے نواز شریف کے ساتھ ناانصافی ہوئی، اب عدالتیں جھوٹے کیسز کا ازالہ کریں۔ پاکستانی قوم آج بھی نواز شریف کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ نون لیگی رہنما نے پی ٹی آئی تنقید کرتے ہوئے کہا، کون سے حکیم لقمان اور افلاطون نے تحریک عدم اعتماد کے بعد اپوزیشن بینچز پر بیٹھنے سے روکا تھا؟ کس نے مشورہ دیا تھا پنجاب اور خیبر پختونخوا حکومت چھوڑنے کا؟ نیب ترامیم کیس کا فیصلہ فوری معطل کرنے کی درخواست مسترد۔ سپریم کورٹ نے احتساب عدالتوں کو حتمی فیصلہ کرنے سے روک دیا۔ کیس پروسیجر ایکٹ کے تفصیلی فیصلے سے مشروط۔ چیئرمین پی ٹی آئی، نیب، اٹارنی جنرل، تمام صوبائی ایڈوکیٹ جنرلز اور ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد کو بھی نوٹس جاری۔ یہ کہنا درست نہیں، نیب ترامیم سے کوئی مستفید ہوا، صرف مقدمات کا فورم بدلا ہے۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے ریمارکس۔ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے سالانہ انتخابات کا غیر حتمی نتیجہ، آسمان جہانگیر گروپ کے حمایت یافتہ شہزاد شوکت نے بڑی فتح حاصل کی۔ حامد خان گروپ کے امیدوار عبدالقدوس 1558 ووٹ لے سکے۔ ایف بی آر نے مسلسل چوتھے ماہ محصولات کی وصولی کا ہدف حاصل کر لیا۔ رپورٹ کے مطابق جولائی تا اکتوبر ایف بی آر نے 2748 ارب روپے کے محصولات جمع کیے۔ ایف بی آر نے ہدف سے 66 ارب روپے زائد محصولات اکٹھے کیے۔ چیئرمین ایف بی آر ملک امجد ٹوانا کی شاندار کارکردگی پر اپنی ٹیم کو مبارکباد۔ امریکی ریاست ٹیکساس میں قتل ہونے والی پاکستانی ڈاکٹر طلعت خان کی نماز جنازہ ہیوسٹن کی حمزہ مسجد میں ادا۔ پاکستانی کونسل جنرل، سابق وفاقی وزیر بابر غوری، ٹیکساس کی ریاستی اسمبلی کے رکن سلیمان للانی اور پاکستانی کمیونٹی نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ واقعے کے بعد لواحقین نے واپس سیاٹل منتقل ہونے کا فیصلہ کیا ہے۔ ان کی تدفین ریاست واشنگٹن ہی میں کی جائے گی۔ لاہور ہے، فیسٹیول کی رنگینیاں جاری۔ الحمرا آرٹس کونسل میں مختلف ڈرامے نمائش کے لیے پیش۔ کلچرل پرفارمنس، جیلانی پارک میں بھی میلے کی رونقیں عروج پر۔